والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز آبرو خاندان برکات حضور تاج المشائخ ہم سب کے مرشد گرامی حضور سیدی سرکار سید امین میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی زیب سجادہ آستان عالیہ مارہرہ مطہرہ حضور سیدی شرف ملت اور آج کے اس عرس مبارک کے دولہا ہم سب کے مشفق و مہربان حضور رفیق ملت سیدی سرکار سید نجیب حیدر صاحب اور خانوادہ برکات کے مستقبل کے ہماری آرزوؤں کے درخشندہ ستارے حضور سیدی سرکار امان میاں اور جملہ خانوادے کے شہزادگان علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج الحمدللہ ہم سب سرکار نور کے عرس مبارک میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سرکاروں کی خیرات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے جو موجودہ مرشدان طریقت ہیں، اللہ رب العزت انہیں دیر تک دور تک عمر نو عطا فرمائیں، اور ان مبارک چہروں کی زیارت
اللہ ہمیں دیر تک اور دور تک نصیب فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن مرد اور عورت کو دو ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس وقت اس پرفتن دور میں، الحاد اور بے دینی کا دور، زندیقیت کا دور، اللہ رسول کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا دور، ایسے دور میں ہر ماں باپ سوچ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچائیں، اپنے بچوں کا عقیدہ کیسے بچائیں۔ آنے والے حالات ہر دن بدلتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ایمان کی حفاظت کی جائے، کس طریقے سے ایمان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، شکوک و شبہات پیدا کرنا بہت آسان سے آسان تر ہے۔ انسان ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے، ایسے دور میں اگر اپنے بچوں کو مومن رکھنا ہے، اپنے بچوں کو ایمان پر رکھنا ہے، اپنے بچوں کو دین حق پر رکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت مختصر اور جامع نصاب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو تین باتیں سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو تین باتیں سکھاؤ۔ آسان ہے سکھانے میں، اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم سنجیدہ ہیں اپنی اولاد کا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے سب سے پہلی چیز اگر کچھ سکھانا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں حب نبیکم، کہ تم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اپنی اولادوں کے دل میں پیدا کر دو۔ کبھی تمہاری اولاد کو کوئی دین سے دور نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہر ملحد اور بے دین کو تمہاری اولاد بہتر جواب دے سکے گی۔ ارے نادان، جب ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے کی قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس کے اشارے میں اتنی قوت ہے اس کی انگلی میں کتنی قوت ہوگی، اور اس انگلی کو بنانے والے خدا کی قوت و طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بچوں کے دل میں محبت رسول پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو۔ کون سی محبت؟ وہ محبت صرف رسمی نہ ہو، وہ محبت صرف اسمی نہ ہو، بلکہ وہ محبت جو صحابہ کرام کے دل میں تھی۔ اللہ اکبر، انہوں نے جان قربان کر دی، انہوں نے مال قربان کر دیا۔ بات اگر عشق رسول کی آتی ہے، بہتوں کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن اللہ صحابہ کی کائنات میں عشق و محبت کا وہ امام جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کہتی ہے، کیا عشق رسول تھا، کیا محبت رسول تھی۔ جس طرح صدیق اکبر تقوی میں سب سے بے مثال تھے، جس طرح صدیق اکبر ایمان لانے میں اول تھے، اسی طرح ان کا عشق رسول بھی بے مثل بے مثال تھا۔ جانتے ہیں اللہ صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے، صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر وصال رسول کے بعد کس طرح بے چین رہتے تھے، کس طرح بے قرار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر سے ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، بابا جان، جس مقام پر آپ لیٹتے ہیں اوپر وہاں کوئی چراغ تو نہیں جلتا، لیکن چھت پر دھوئیں کا نشان نظر آتا ہے، بابا یہ دھواں کس چیز کا ہے؟ یہاں تو چراغ جلتا نہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، بیٹی تمہارے سوا کوئی پوچھتا تو شاید نہ بتاتا، دراصل یہ تم پوچھ رہی ہو کہ یہاں چراغ نہیں جلتا، پھر یہ دھوئیں کا نشان کیا ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے بغیر دل نہیں لگتا، ان کے عشق میں یہ دل جلتا ہے جس کے دھوئیں کو تم محسوس کر رہی ہو، یہ عشق مصطفیٰ کا صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، مجھے کوئی چیز پسند ہے تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہو اور آنکھیں صدیق اکبر کی ہو۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں یہ صدیق اکبر ہیں، کس طریقے سے محبت رسول ہے، عشق رسول ہے۔ بہت طویل نہیں، اشارے پر بات مکمل کرتا ہوں۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ امت کا سب سے پہلا خطیب جس نے فضائل رسول بیان کیے ہیں مکے والوں کے سامنے، وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ آج حضور کی عظمت بیان کرنا آسان ہے، کیونکہ حضور کی عظمت بیان کرو تو پھول برسائے جاتے،
हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करो तो नजराना मिलता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करो तो अच्छा खाना मिलता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करो तो जो है वो फ्लाइट के टिकट मिलते हैं। तो आज तो मुनकरीन भी हुजूर की अजमत बयान कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त सिद्दीक अकबर ने अजमत रसूल बयान की थी। जब सिद्दीक अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान की तो चारों तरफ से मक्के के लोग सिद्दीक अकबर पे टूट पड़े और इतना मारा कि बेहोश कर दिया और अधमरा समझ करके भागे। सिद्दीक अकबर के खानदान के लोग रिश्तेदार उठा कर ले गए और इंतजार में थे, होश आएगा तो पूछेंगे करना क्या है, और अगर इंतकाल हो गया तो फिर हम बदला लेंगे। जब सिद्दीक अकबर को होश आया, लोगों ने पूछा कैसे हो, कोई जवाब देने की बजाय कहते हैं मेरे आका कैसे हैं, मेरे सरकार कैसे हैं। अंदाजा फरमाएं, ये इश्क रसूल था। हमें अपने बच्चों के दिल में मोहब्बत रसूल कूट कूट कर भरना होगा। अल्लाह अकबर। उनके ईमान को तहफ्फुज देने के लिए इश्क मुस्तफा बेहतरीन जरिया है। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे आका कैसे हैं, खानदान के लोग जो हैं नाराज होकर चले गए, हमें तो इसकी पड़ी है, इसे किसी और की पड़ी है, मगर माँ होती है, माँ सरहाने बैठी रही। माँ ने कहा बेटा दूध तो पी लो, थोड़ा सा दूध पी लो। कहा माँ मेरे आका कैसे हैं मुझे नहीं पता, जाओ खत्ताब की बेटी उम्मे जमील है उससे पूछो। उनके पास उनकी माँ गई। हजरत फारूक आजम की बहन ईमान ला चुकी थी, अभी सिद्दीक फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे। उम्मे जमील के पास पहुंची उनकी माँ तो कहने लगे मैं किसी मोहम्मद को क्या जानूं और मुझे क्या पता अबू बकर कौन। बिलाखिर अगर तुम बात करना चाहती हो तो मैं चल के उससे बात कर सकती हूँ। उन्होंने अपना ईमान छुपा रखा था। सिद्दीक अकबर के पास आई तो उन्होंने पूछा हुजूर कैसे हैं, तो उन्होंने आंखों से इशारा किया तुम्हारी माँ सुन रही है, उन्होंने अभी ईमान नहीं लाया। कहा इनकी फिक्र न करो, बताओ हुजूर कैसे हैं। तो कहते हैं हुजूर सलामत है। तो सिद्दीक कहते हैं मेरा आका सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। माँ ने कहा बेटा कुछ खा लो। सिद्दीक अकबर ने कहा माँ जब तक मैं अपनी आका का दीदार नहीं करूंगा उस वक्त तक के मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और उसके बाद सैयदना सिद्दीक अकबर दारे अरकम में पहुंचे, हुजूर की जियारत की, जाने कायनात पूछते अबू बकर कैसे हो। सिद्दीक अकबर अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल, अपने बच्चों के साथ बैठो, हुजूर के मौजज़ात का जिक्र करो, आका अलैहिस्सलाम की सीरत का जिक्र करो। पहली चीज नबी की मोहब्बत, दूसरी चीज हुब्बा अहली बैती। अगर ईमान बचाना है तो नबी की मोहब्बत के बाद अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस्म में सर को जो मकाम देते हो अपने दरमियान मेरी अहले बैत को वही मकाम दिया करो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मेरी आल को देखकर उसकी ताजीम के लिए उठकर खड़ा न हो अल्लाह उसे लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। आप अंदाजा करें आज ताजीम अहले बैत का क्या मामला है। हुजूर के खानवादे पे उंगली उठाई जाती है, उनके इल्म को नापा जाता है, उनके इल्म को तोला जाता है, उन पे बातें की जाती है। सुन लो इमामुल मुतकल्लिमीन फरमा रहे हदीस पाक लिख रहे हैं कि खानवादे रसूल को देखकर अगर घमंड से चूर होकर बैठे रहे, ताजीम के लिए खड़े न हुए, लाइलाज बीमारी के लिए तैयार हो जाओ। उस तबीब आजम ने फरमाया है जिसने अल्लाह अकबर जो सिर्फ मसीहा नहीं बल्कि जाने मसीहा है। मेरे इमाम कहते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हुजूर जाने मसीहा फरमा रहे हैं मेरी आल की ताज़ीम में तकरीम में खड़े ना होंगे तो अल्लाह तुम्हें लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के सीनों में पैदा। और ये किसको कह रहे हैं? सहाबा को कि तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते हो, तुम अपनी औलाद को भी मेरी मोहब्बत और मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। आज हमें भी जरूरत है कि अपने आका की अहले बैत की मोहब्बत लोगों के सीनों में पैदा करें, बच्चों के सीनों में। लेकिन साथ में ये भी ख्याल रखें मोहब्बत अहले बैत
تعظیم اصحاب کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا تو یہ ایقان ہے جو سچا محب اہل بیت ہوگا وہ صحابہ کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس نے سچی اہل بیت سے وفا کی ہے وہ نبی کے صحابہ سے بھی وفا کرتا نظر آتا ہے. اس کی بہترین مثال ہمارے مہاراجا کے سرکار ہے جس کے عرس میں آئے ہو. جب افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ اٹھا تو دلیل العارفین لکھ کر کے اللہ اکبر تفصیلیت کے دیوار میں آخری کھیل ٹوک کر کے بتا دیا کہ سرکار نور تو جا چکے مگر آج تک کہ ان کی تحریر کا جواب نہ بن سکا. اللہ کے بندو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت بھی پیدا کریں، امام علی مقام کا مرتبہ بتائیں، امام حسن کا مرتبہ بتائیں، وہ ائمہ کا مرتبہ بتائیں. ہم جنہیں ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں شیعوں کے امام، شیعوں کے 12 امام. میں نے کہا جس کا امام ہوتا ہے وہ گمراہی نہیں ہوتا، وہ شیعوں کے امام نہیں ہیں، وہ ہم سنیوں کے امام. امام جعفر صادق ہمارے امام، امام باقر ہمارے امام ہیں، امام موسیٰ کاظم ہمارے امام ہیں، امام حسن عسکری ہمارے امام ہیں. یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، امام راضی اپنی کتاب شور آفاق تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو اما بعد